بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. رواہ البخاری و مسلم. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک حدیث ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی، جسے صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کو دیکھا کرو جو تم سے کمتر ہیں، اور ان لوگوں کو مت دیکھو جو تم سے برتر ہیں. ایسا کرو گے تو یہ ہوگا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی نعمت کو حقیر نہ سمجھو گے. دیکھیے، اس حدیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری کرنے کے سلسلے میں ایک اہم تعلیم دی گئی ہے کہ وہی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری کر سکتا ہے، اور وہی اللہ کا شکر گزار بندہ بن سکتا ہے جس کے اندر یہ صفت ہو جو کہ اس حدیث میں بیان کی گئی ہے. اور وہ صفت یہ ہے کہ دنیا کے سلسلے میں ہمیشہ اپنے سے جو لوگ کمتر ہیں، نیچے ہیں، انہیں دیکھنا چاہیے. اپنے سے جو اونچے ہیں اور برتر ہیں، اپنے سے جو بڑھ کر ہیں، انہیں نہیں دیکھنا چاہیے. اپنے سے جو بڑے ہیں، اپنے سے جو برتر ہیں، ان کو دیکھو گے تو پھر ناشکری پیدا ہوگی طبیعت میں. اپنے سے کمتر کو اگر دیکھو گے، اللہ نے جس حال میں بھی تمہیں رکھا ہے شکر گزاری کرو گے. آپ اگر 2 وقت کھانا کھاتے ہیں مثال کے طور پر، تو دیکھو کہ اس دنیا میں کتنے ایسے ہیں جنہیں صرف دن میں 1 وقت کھانا ملتا ہے. آپ اگر پریشان ہیں کہ آپ پر 50,000 کا قرض ہے، تو دیکھو کہ اس دنیا میں کتنے ایسے ہیں جن کے پاس 2 لاکھ کا بھی قرض ہے. آپ اگر کسی چھوٹی بیماری میں مبتلا ہیں، تو دیکھو کہ اس سے بڑی بیماری میں مبتلا لوگ بھی آپ کے سامنے موجود ہیں. اگر انسان یہ ذہن بنا لے نا، شیخ سعدی کہتے ہیں ایک مرتبہ میرا جوتا چوری ہو گیا، چپل چوری ہو گیا. میں بڑے غصے سے نکلا کہ کس نے چرایا ہے، لیکن کہتے ہیں جیسے ہی میں نکلا، سڑک پر چلتے ہوئے ایک لنگڑے انسان پہ میری نظر پڑی جس کا ایک پیر ہی نہیں ہے. میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، میرا تو صرف جوتا گما ہے، چپل گما ہے، اس بندے کا تو پیر ہی نہیں ہے. تو دیکھو، یہ بات یاد رکھو، یہ بہت بڑا سبق ہے. اگر آپ پریشان ہیں، وہ پریشانی کسی بھی وجہ سے کیوں نہ ہو، آپ اگر پریشان ہیں تو یہ نہ بھولو کہ اس دنیا میں آپ سے زیادہ پریشان لوگ بھی پائے جاتے ہیں. اور یہ چیز آپ کو ہمیشہ ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی شکر گزاری پہ آمادہ کرے گی. آپ بھوکے رہ کر بھی اللہ کا شکر ادا کریں گے، آپ پیاسے رہ کر بھی اللہ کا شکر ادا کریں گے، آپ بیمار رہ کر بھی اللہ کا شکر ادا کرو گے. اسی لیے کہا کہ وَلَا تَنظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ فَهُوَ أَجْدَرُ أَلَّا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. ایسا کرو گے تو اللہ کی کسی نعمت کی ناشکری نہ ہوگی تم سے، اللہ کی کسی نعمت کو حقیر نہ سمجھو گے تم. یہ دنیا کے سلسلے میں. اور دین کے سلسلے میں ہمیشہ اپنے سے اونچے کو دیکھنا چاہیے. دنیا کے سلسلے میں ہمیشہ اپنے سے کمتر کو دیکھنا چاہیے، اور دین کے سلسلے میں ہمیشہ اپنے سے برتر کو دیکھنا چاہیے. آپ اگر صرف فرائض کے پابند ہیں تو ان بندوں کو دیکھو جو فرائض کے ساتھ سنتوں کے بھی پابند ہیں. آپ اگر فرائض اور سنتوں کے پابند ہیں تو ان اللہ والوں کو دیکھو جو فرائض اور سنتوں کے ساتھ نوافل کے بھی پابند ہیں.
ان بندوں کو دیکھو جو نفل روزے رکھا کرتے ہیں، جو غریبوں کو دیا کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کیا کرتے ہیں، دین کے سلسلے میں ہمیشہ سے اپنے سے اونچے کو دیکھنا، اس میں کیا ہوگا؟ ہر آئے دن ہماری دینداری میں ترقی ہوگی، ہماری دینداری میں اضافہ ہوگا، ہماری نیکیوں میں اضافہ ہوگا، ہماری زندگی کا ہر آنے والا دن ہمیں بنائے گا، ہمیں سنوارے گا۔ یہ تعلیم شریعت کی ہے، مگر صورتحال کیا ہے؟ عملاً ہو کیا رہا ہے؟ میرا اور آپ کا طرز زندگی کیا بتا رہا ہے؟ ہم بالکل الٹے ہیں۔ دین کے سلسلے میں کم سے کم پہ راضی، ہم کم سے کم پہ راضی دین کے سلسلے میں۔ ہزار خامیاں میرے اندر ہیں، ہزار غفلتیں میرے اندر ہیں، ہزار تقصیریں میرے اندر ہیں، لیکن پھر بھی میں مطمئن ہوں کہ میں اللہ کا مقرب بندہ ہوں، جیسے میں اپنا فرض پورا ادا کر رہا ہوں۔ اور دنیا کے سلسلے میں ہماری نظر ہمیشہ اپنے سے برتر پر، اپنے سے جو اونچے ہیں ان پر۔ یہ چیز کیا کرتی ہے؟ یہ چیز ہمیں ہوس میں مبتلا کر دیتی ہے۔ ہمیشہ حل من مزید، حل من مزید، حل من مزید، اور چاہیے، اور چاہیے، اور چاہیے۔ یاد رکھیے، یہ ہوس کی بھوک، یہ لالچ، یہ ہرس اور یہ دنیا کی بھوک، یہ کبھی مٹنے والی نہیں، یہ کبھی مٹنے والی نہیں۔ پیارے نبی فرماتے ہیں لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم الا التراب۔ ابن آدم کو سونے سے بھری ہوئی 2 وادیاں دے دی جائے، کسی کے گھر میں 1 کلو سونا ہو تو کتنی بڑی نعمت ہے، کتنا بڑا سرمایہ ہے۔ یہاں پیارے نبی فرماتے وادی پوری، اور وہ بھی ایک نہیں، سونے سے بھری ہوئی 2 وادیاں۔ انسان کو اگر سونے سے بھری ہوئی 2 وادیاں دے دی جائے تب بھی وہ بس نہیں کرے گا، تیسری وادی کی تلاش میں نکلے گا۔ پیارے نبی صلوات اللہ وسلم علیہ نے فرمایا وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمِ إِلَّا التُّرَابُ۔ انسان کی اس بھوک کو قبر کی مٹی ہی مٹا سکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ کامیاب انسان وہ ہے جو قبر میں جانے سے پہلے اسی دنیا میں اپنی اس بھوک کو مٹا لے۔ اور وہ کیسے مٹتی ہے بھوک؟ اسی فلسفے سے، اسی سوچ سے، جو سوچ اور جو فلسفہ کی اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ دنیا کے سلسلے میں ہمیشہ اپنے سے کم حیثیت والے لوگوں کو دیکھا کرو، تو جس حالت میں بھی اللہ نے تمہیں رکھا ہے تم شکر ادا کرو گے۔ تو بہرحال رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم مجھ کہنے والے کو بھی اور آپ سبھی سننے والوں کو بھی یہ ذہن، یہ مزاج اور یہ صفت جو اس حدیث میں مذکور ہے اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔